بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق کائنات کی خبر دینے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجزہ ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ترجمہ: اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے اور زبردست علیم ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہے تاکہ حتیٰ کہ وہ ان سے گزرتا ہوا کھجور کی پرانی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج چاند کو ٹکرا سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ قدیم فلسفیوں کا یہ نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور چاند اور سورج اور دیگر کواکب سیارہ حرکت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے یہ کہا کہ زمین متحرک ہے اور چاند، سورج وغیرہ ستارے ساکن ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے ایک سائنس کے طالب علم سے کہا کہ قرآن مجید میں ہے سورج اور چاند متحرک ہے، تو اس نے کہا یہ غلط ہے، سورج اور چاند ساکن ہیں۔ میرا اس وقت بھی یہی ایمان تھا کہ صحیح وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے، اور اب سائنسدانوں نے آلات رصیدیہ سے مشاہدہ کر کے یہ تحقیق کر لی ہے کہ زمین بھی متحرک ہے اور چاند اور سورج بھی متحرک ہے۔ جس حقیقت کو سائنسدانوں نے برسا برس کے مشاہدات، تجربوں اور تحقیق سے پایا، اب سے 1400 سال پہلے ایک امی نبی نے بغیر کسی رصدگاہ کے یہ بتایا کہ سورج اور چاند دونوں حرکت کر رہے ہیں اور ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ اس سے چھپا رہتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا 1400 سال بعد سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ کیا اس بات کی واضح دلیل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ فرمایا تھا کسی انسان کا کلام نہیں تھا بلکہ وحی الہی تھی، اور یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا 1400 سال بعد علم اور سائنس نے اس کی حرف بحرف تصدیق کر دی۔ نیز قرآن مجید نے فرمایا یخلق فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں تم کو پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش۔ جس وقت علم تشریح الاعضاء کی ابتدا نہیں ہوئی تھی اس وقت قرآن مجید نے یہ بتایا تھا کہ رحم کے اندر 3 تاریکیوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور جدید میڈیکل سائنس نے اب انکشاف کیا ہے کہ رحم کے اندر 3 پردوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس نے تلخ اور شیریں دو سمندر روا کر دیے جو ایک دوسرے سے یہ ظاہر ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک حجاب ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فرانسیسی سائنسدان کوسٹیو جو سمندری تحقیقات میں عالمی شہرت رکھتے ہیں اس نے دریافت کیا کہ بحیرہ روم اور بحیرہ قیانوس کیمیاوی حیاتیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کے ملنے کے مقام پر بھی ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے، اور جبل طارق کی باڑ دونوں الگ کرتی ہے۔ اس تحقیق کے بعد کوسٹیو کو ان قرآنی آیات کا علم ہوا تو وہ قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں قرآن کریم کا معجزہ ہونا 10 اعتبار سے ہے۔ قرآن مجید ایسے حسین نظم اور عبارت میں نازل ہوا جو بالکل منفرد ہے۔ اس سے پہلے زبان عرب میں اس کی کوئی مثال تھی نہ کسی اور زبان میں، کیونکہ اس سے پہلے اصناف کلام میں یا شعر تھا یا کہانت جنون کا کلام تھی یا سحر تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر کے بھائی حضرت انیس نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مکہ میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو تمہارے دین پر ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا لوگ ان کو شاعر، کاہن، ساحر کہتے ہیں۔ حضرت
انیس خود شاعر تھے، انہوں نے کہا باخدا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، یہ کاہنوں کا قول نہیں ہے، اور میں نے اس کلام کا شعر کی تمام اصناف اور اقسام سے تقابل کر کے دیکھا، یہ شعر نہیں ہے، بخدا وہ سچے ہیں اور لوگ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ حامیم یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد رحیم ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں وضاحت سے بیان کی گئی، درا حالانکہ یہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، علم والے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، سو اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ نہیں سنتے۔ یہ عتبہ بن ربیعہ نے ان آیت کو سن کر کہا کہ یہ جادو ہے نہ شعر ہے۔ اس نے فصاحت اور بلاغت میں قرآن کی طرح کوئی اور کلام نہیں سنا۔ اس نے قرآن مجید کے معجز ہونے کا اقرار کر لیا۔ قرآن مجید کا اسلوب کلام عرب کے تمام اسالیب سے مختلف ہے۔ قرآن مجید کے خطاب میں ایسی جلالت اور عظمت ہے جو کسی خطاب میں متصور نہیں ہے، جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے۔ قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف قرآن کریم کی قسم، بلکہ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، تو کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یا لوٹنا تو فہم سے بعید ہے۔ نیز قرآن نے فرمایا لمن الیوم الملک للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو واحد ہے، سب پر غالب ہے۔ یہ ابن الحسان نے کہا یہ حسین نظم، منفرد اسلوب اور جلالت خطاب ہر صورت بلکہ ہر آیت میں لازم ہے۔ ان تین اوصاف سے قرآن مجید کا ہر صورت تمام انسانوں کے کلام سے متمیز ہے۔ انہی اوصاف کے ساتھ قرآن مجید کی نظیر لانے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور ہر صورت میں یہ تین اوصاف الگ الگ اطوار سے بیان کیے گئے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس میں بھی یہ تینوں امور بطریق اتم موجود ہے۔ اس میں غیب کی خبریں بھی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ آپ کو کوثر دی گئی، اور اس کو مستلزم ہے کہ آپ کے پیروکار دنیا میں تمام رسولوں کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے۔ فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ دوسری ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ پیشگوئی ہے کہ وہ مقتون نسل ہوگا، حالانکہ اس کی آیت کے نزول سے پہلے وہ بہت مالدار اور کثیر اولاد تھا، پھر اللہ تعالی نے اس کے مال اور اولاد کو ہلاک کر دیا اور اس کی نسل منقطع کر دی۔ قرآن مجید میں عربی زبان کے مطابق ایسا تصرف ہے کہ ہر کلمہ اور حرف اپنی جگہ پر صحیح، اور کسی کلمہ اور حرف کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور بعثت سے پہلے آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے اور گزشتہ اقوام کے واقعات پڑھے اور اہل کتاب کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے بھی بطور چیلنج کے آپ سے اصحاب کہف حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ماجرا اور ذوالقرنین کا حال پوچھا، اور آپ نے ان کا صحیح واقعہ بیان کر دیا۔ حالانکہ آپ ایک ان پڑھ قوم سے مبعوث ہوئے تھے اور خود امی تھے، کسی مکتب میں گئے تھے، نہ کسی استاد سے پڑھا تھا، نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے آپ کا یہ دعویٰ سچا ہو گیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے دعووں کا سچا پورا ہونا، اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں ان سب کا پورا ہونا مشاہدہ میں آ چکا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار آپ کو بے وطن کریں گے اور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اور جو وعدے کسی شرط کے ساتھ معلق کیے گئے ہوں وہ ان شرط پر پورے ہوئے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرٌ يَغْلِبُوا 100۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے